پاکستان کی جیلوں میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک اور جنسی زیادتی کے بہت سے واقعات تاریخ کا حصہ رہے ہیں، مگر کبھی بھی سرکاری سطح پر اس طرح کے واقعات کی تصدیق یا انکوائری نہیں ہو سکی۔ چند روز قبل اٹک جیل پر مرتب کی جانے والی رپورٹ میں پروونشل انٹیلیجنس سینٹر نے انکشاف کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل کے ملازمین قیدیوں سے ملاقات کے لیے آنے والی خواتین کو زیادتی اور جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اٹک جیل کے احاطے میں طاقتور مافیا کی موجودگی کی وجہ سے منشیات کا استعمال بھی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جیل کے ایک ملازم کی طرف سے مجرموں سے ملنے آنے والی خواتین کی جنسی ہراسانی اور عصمت دری میں کچھ عملے کے ملوث ہونے کا الزام انتہائی خوفناک تھا۔ پروونشل انٹیلیجنس سینٹر کے فیلڈ سٹاف نے ڈسٹرکٹ جیل کے معاملات کی ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے ذریعے انکوائری کرانے کی بھی سفارش کی ہے، جس کی سربراہی ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدے پر تعینات ایک افسر کر رہی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جیل کے عملے کو جیل مینول کی خلاف ورزی، تشدد، بدعنوانی، بھتہ خوری اور جنسی طور پر ہراساں کرنے میں ملوث پائے جانے پر سزا ملنی چاہیے۔ اس میں یہ سفارش بھی کی گئی کہ جیل میں آنے والی خواتین کے وقار اور رازداری کا تحفظ کیا جانا چاہیے اور خواتین عملہ ہی ان کو سنبھالنے کا ذمہ دار ہو۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ تمام قیدیوں کو جنسی استحصال اور ہراساں کرنے سے محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ جیل کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے بدعنوانی سے بھری پڑی ہے۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ ایک لڑکی جو جیل میں کسی ایک قیدی کو دیکھنے آتی ہے، وہ قیدیوں کو منشیات فراہم کرتی ہے۔ باہر 500 روپے کی چرس کا ایک پیکٹ جیل کے اندر 3000 سے 3500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ منشیات فروشوں کے طاقتور مافیاز جیل انتظامیہ کے تعاون سے جیل کے اندر گہری جڑیں رکھتے ہیں اور ممنوعہ اشیاء فروخت کر کے بلا روک ٹوک منافع کما رہے ہیں، اور وہ جیل انتظامیہ کو واجب الادا حصہ بھی ادا کرتے ہیں۔ منشیات سے متعلق جرائم میں جیل میں بند کچھ لوگوں نے جیل کے عملے کے تعاون سے منشیات کے عادی افراد کو منشیات فروخت کرنے کا گھنونا کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ قیدیوں کو مبینہ طور پر عملے کو رشوت دینے کے بعد باہر سے اپنی پسند کا کھانا لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ مزید یہ کہ امیر اور خوشحال قیدی جیل کے اہلکاروں کو رشوت دے کر خود جیل سے باہر کے سرکاری ہسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کے درمیان ملاقات جیل کے عملے کے لیے ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ملاقاتی کو مبینہ طور پر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جیل کے عملے کو 500 سے 2000 روپے تک رشوت دینا پڑتی ہے۔ اس سے قبل بھی بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، لیکن حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ 2021 میں ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا جب ایک خاتون قیدی کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں مذکورہ خاتون نے الزام عائد کیا کہ جیل میں خواتین قیدیوں کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خواتین قیدیوں کو اعلیٰ افسران کی جنسی ہوس مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خاتون نے ایک سینئر پولیس افسر کا نام لے کر یہ بھی بتایا کہ خواتین قیدیوں کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خاتون قیدی نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل بھی کی تھی کہ وہ فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لیں۔ اس خاتون نے اپنی شناخت چھپا کر خود کو لاہور جیل میں قیدی ظاہر کیا اور کہا کہ جیل خانہ جات کے اعلیٰ افسران خواتین قیدیوں کو جنسی استحصال کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ جیل عملے کی جانب سے ان کو اعلیٰ افسران کو خوش کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ اس خاتون نے موقف اختیار کیا کہ رات کے اوقات میں ایک جیل سے دوسری جیل منتقلی کے نام پر ان کو سیل سے نکال کر DIG دفتر میں لے جایا جاتا تھا، جہاں پر موجود افسران کو خوش کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ خاتون نے کہا اس کام میں ان کے ساتھ اور بھی کئی قیدی لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن IG جیل خانہ جات پنجاب شاہد سلیم نے اس مسئلے پر اپنا موقف دیتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ویڈیو پولیس کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش تھی، اور کہا اس سے پولیس کو بدنام کرنے کے لیے اپلوڈ بھی کیا گیا۔